بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر صرف ایک لفظ پڑھنا ہے اپنا۔ جو شخص آپ سے بات نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں مانتا، یا پھر میاں بیوی کے درمیان الفت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، ہر ٹائم لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں، اتفاق نہیں ہے، کسی کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے دوستوں میں آپ کی نہیں بنتی، گھر میں بہن بھائیوں کی نہیں بنتی، اولاد سے نافرمان ہے، یا پھر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی وہ نافرمان ہے، لڑتی ہے، یا پھر آپ کا شوہر آپ سے لڑتا ہے، سب کے لیے آپ کر سکتے ہیں یہ وظیفہ۔ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے یہ، جس نے کیا 100% کامیاب ہوا ہے یہ وظیفہ کر کے۔ کوئی شخص آپ سے جو آج بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، یہ وظیفہ کرنے کے بعد وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو کسی من پسند نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، لیکن بمقصد آپ کا نکاح ہو۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں لیکن اس سے نکاح نہیں ہو پا رہا، رکاوٹیں ہیں، تو یہ آپ وظیفہ آج سے کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ اس نکاح کے پاک بندھن میں بن جائیں گے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، بہن بھائی لڑائی جھگڑے ہیں تو ماں باپ کر سکتے ہیں۔ محبت کا لازوال وظیفہ ہے یہ۔ تو میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ کوئی نماز قضا نہ ہو آپ کی، چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی صغیرہ و کبیرہ کی معافی مانگتے رہنا ہے۔ باوضو ہو کر کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لینا ہے جہاں کوئی شور وغیرہ یا آنا جانا نہ ہو کسی کا۔ عشاء کے بعد یہ وظیفہ کریں تو بہت بہترین ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے یہ بابرکت اور فضیلت والا نام، یا وہابو یا وہابو۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ جب یہ نام پڑھنے لگو اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام یا وہابو، تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے جس کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کو تصور میں ضرور رکھنا ہے آپ نے، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے 41 مرتبہ 41 مرتبہ آپ نے یہ اسم پڑھنا ہے، یا وہابو یا وہابو۔ 41 مرتبہ یہ اسم پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے دل پہ ہاتھ رکھ کے اور تصور میں اس انسان کو رکھنا ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ جب مکمل ہو جائے یہ وظیفہ عمل، تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، کبھی بھی رد نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس نے بھی کیا کامیاب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جزاک اللہ۔